اس کے بعد فرمایا مصنف نے وَمَعْنَاهَا لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ. ابھی جو کہ ہم نے اوپر ذکر کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق. الہ کا معنی معبود ہے. عربی زبان میں لفظ الہ کا یہی ترجمہ ہوتا ہے، یہی معنی ہوتا ہے. بعض لوگوں نے اس کے بہت سارے دوسرے معنی بیان کرنے کی کوشش کی. مثلا کسی نے کہا الہ سے مراد یہاں خالق ہے. کیا معنی ہوگا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں. کسی نے کہا الہ سے مراد رازق ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں. کسی نے کہا الہ سے مراد حاکم ہے، اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں چلے گی. یہ تمام معانی جو ہے باطل معانی ہے. یہ تمام معانی باطل معانی ہے. صحابہ اکرام تابعین اعظام لا الہ کا یہ معنی نہیں جانتے تھے، اور نہ عربی زبان کے اندر الہ کا یہ معنی ہوتا ہی ہے. فی نفس ہی یہ معنی درست ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اس کے لیے دوسری دلیلیں ہیں، لیکن لا الہ کا معنی یہ نہیں ہوتا. اس لیے اس کلمے کو جب کہنے کے لیے کفار و مشرکین سے مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. اپنے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، یہ تو عجیب و غریب مطالبہ ہے. تو انہوں نے اس کا معنی سمجھا تھا کہ لا الہ کا معنی ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. اس کا معنی انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہمیں یہ اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، بلکہ وہ خود اقرار کرتے تھے. جب ان سے سوال کیا جاتا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کہتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا. جب ان سے کہا جاتا کہ رزق کون دینے والا ہے، وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے. اس دنیا کو چلانے والا کون ہے، اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی چلانے والا ہے. تو کفار و مشرکین بھی ان چیزوں کا اقرار کرتے تھے، لیکن ان کو کیا کہا گیا کہ یہ مشرک ہیں، مومن نہیں کہا گیا. اس کلمے کا اقرار کرنے والا نہیں کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ معنی ہوتا ہی نہیں الہ کا. الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں.